السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف بن عمر نے الفتوح میں مخلد بن قیس سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فرات بن حیان، رجال بن انفا اور ابو ہریرہ یہ تینوں اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے باہر آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے ایک کی داڑھ جہنم میں جبل احد سے بھی بڑی ہوگی اور اس کی گدی دھوکے باز اور بے وفا کی ہے۔ یہ بات ان حضرات تک بھی پہنچی۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ اور فرات رضی اللہ عنہما کو اطلاع ملی کہ الرجال قتل ہو گیا ہے، تو وہ اللہ کے حضور شکر بجا لاتے اور سجدہ ریز ہو گئے کہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرے۔ واقدی نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ الرجال بن انفا بہت زیادہ صاحب خشوع، کثرت سے قرآن کی تلاوت اور نیکی کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں تبصرہ بڑا عجیب تھا۔ ایک دن یہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں میں سے ایک آدمی جہنمی ہے۔ رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے غور سے دیکھا تو مجلس میں ابو ہریرہ، طفیل بن عمر رضی اللہ عنہما اور الرجال بیٹھے تھے۔ میں دیکھتا اور تعجب کرتا رہا۔ جب قبیلہ بنو حنیفہ مرتد ہو گیا تو میں نے الرجال کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتلایا کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو گیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے متعلق گواہی دی اور اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رسالت میں اپنا شریک ساجی بنا لیا تھا۔ میں نے کہا، واقعی اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ حق تھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ الرجال کہا کرتا تھا کہ محمد اور مسیلمہ دو مینڈے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے آپس میں سینگ لڑائے ہیں، ہمیں اپنا مینڈا محبوب ہے۔ وقار سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ ایک نیک انسان، پرہیزگار متقی انسان، جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ دعا کیا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔